بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال، محترمہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ، آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میری مرحومہ وائف PNT سوسائٹی سیکٹر 31D کے مکان نمبر SC69 کی مالکہ ہے۔ میرے پچھلے وائس نوٹ مورخہ 30 ستمبر 2020 کو سننے کے بعد ان تمام معروف کرمنلز یعنی واقعی مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کے انتہائی موذی کرداروں یعنی معروف بھتہ خور، غنڈے اور ٹارگٹ کلر خالد چوہان، معروف کٹ پرس محسن، معروف لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والا اور ان سب کی جیسی ان کی کرمنل مائنڈ خواتین یعنی معروف ڈائن سسٹرز سمرین، آفرین اور بشرا کے ساتھ معروف طلاق شدہ کیریکٹر لیس لیڈی مہناز کے ساتھ معروف ڈرگس ڈیلر اور ڈرگسٹ عمار اختر آوان کے ساتھ معروف دوغلا منافق چرسی اور شرابی اس کا بھائی ملا افتخار ڈکیت کے خلاف لوگوں کا اور بالخصوص تعلیمی اداروں سے وابستہ میرے ہم پیشہ معزز اساتذہ اکرام کا شدید رد عمل نوٹس میں آیا اور جس کا اختتام لوگوں نے اپنے اس جملے میں کیا کہ سماج کی ان معروف غلاظتوں کو اور ان کے بچے کچے چوڑے چماروں چمچوں کو اللہ غارت کرے، آمین۔ اور جیسا کہ لوگوں کی کثیر تعداد کو آج اس بات کا بخوبی علم ہے اور علم رکھنے کی وجہ سے ہی آج ہر ذی شعور شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ کورنگی ڈھائی کے رہائشی معروف بھتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر اور CTD کے ہاتھوں اور CTD کے ساتھ دوسری سرکاری ایجنسیوں کے ہاتھوں متعدد بار گرفتار ہونے کے بعد اور ٹھیک ٹھاک انداز میں جوتے کھانے اور بار بار ذلت اٹھانے کے بعد بھی یہ خطرناک کرمنل نہ جانے کس طرح سے باہر آ کر پھر وہی خطرناک جرائم کرنے والے خالد چوہان عابد الرحمان چوہان اور ان جیسے خطرناک دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں لوگوں کی اس بات میں وزن ہے کہ 2001 کے بعد کے کئی سالوں تک زمینوں اور مکانوں پر ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے اور بھتے دینے سے انکار کرنے پر انگنت معصوم انسانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری ایجنسیوں کے فرض شناس اہلکاروں کے قتل میں نامعلوم قاتل تو ہرگز کوئی نہیں بلکہ ان ہزاروں معصوم انسانوں کے قتل میں کوئی نہ کوئی خالد چوہان اور اس کے گروہ کے درندہ صفت رکھنے والے ملک دشمن دہشت گرد اور ان کے ساتھی ہی ملوث ہیں جو اپنی کھال بچانے کے لیے کسی پارٹی کی آڑ لے کر اس پارٹی کی ساکھ کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔
اسی طرح سے اس درندہ صفت دہشت گرد خالد چوہان کے قریبی ساتھی اور اس کے ہم زلف کورنگی دارالسلام سوسائٹی سیکٹر 31F کے مکان نمبر 261/C کے رہائشی معروف لینڈ گریبر ہونے کے ساتھ ساتھ کرمنل کے جانے مانے انویسٹر اور سپورٹر اور لوگوں کے بقول آل کراچی ڈرگس ڈیلر کے ڈان فہیم، جو کہ مورخہ 29 نومبر 2019 کو PNT سوسائٹی کورنگی کراچی کے ایک مکان پر پولیس ریڈ کے دوران فہیم کے بھانجے تجربہ کار کرمنل اور معروف ڈرگس ڈیلر اور ڈرگسٹ عمار ولد اختر اعوان کی گرفتاری کے دوران اور بعد میں بھی مختلف لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ فہیم اسٹیٹ ایجنسی والا تو آل کراچی ڈرگس ڈیلر کا سربراہ ہے، ڈرگس ڈیلر کا ڈان ہے یہ فہیم، جس پر آج تک کسی نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، اور گن پوائنٹ پر شہریوں کے مال و اسباب لوٹنے والے ڈکیٹوں کا سربراہ اور اپنے وقت کا نامور جیب تراش ہونے کے ساتھ ساتھ جیب تراشوں کے سرغنہ کا تاج پانے والا KDA امپلائیز سوسائٹی کورنگی کے مکان نمبر R945 پر قابض معروف بھتہ خور خالد چوہان اور معروف لینڈ گریبر اور ڈرگس کے ڈان فہیم کا ہمزلف محسن اور ان تینوں جرائم پیشہ جیجاؤں کی لاڈلی معروف طلاق شدہ اور کیریکٹر لیس لیڈی مہناز، جو کہ آج تک نہ جانے کس طرح سے کورنگی ٹاؤن کے ایک مشنری اسکول واقع فہمیدہ منزل میں ٹیچر کی پوسٹ پر فائز ہے، اور یہ المیہ ایسے اداروں کے ڈونرز کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ مہناز نامی عورت جس کے سیل فون پر خالد محسن اور فہیم جیسے جرائم پیشہ لوگوں کے قریبی عزیزوں کے خالد محسن فہیم جیسے جرائم پیشہ لوگوں کے قریبی عزیزوں کے یعنی چوری کا سامان سیل اینڈ پرچیز کرنے والے کباڑیوں کے، پکوڑے اور سموسے فروخت کرنے والوں کے، سبزی والوں کے، جوئے اور سٹے بازوں کے ساتھ ساتھ دیگر سی گریڈ لوگوں کے رابطے مہناز سے کیوں کر رہے، اور جسے دیکھ کر ہی میری اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ نے انہیں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مہناز صاحبہ، آپ انڈیا کے حامی جرائم پیشہ ایسے غلیظ لوگوں سے تعلق رکھ کر آپ اپنے ملک و قوم کی کیا خدمت کر رہی ہیں، جن کے آئیڈیل ہیرو نریندر مودی، اٹل بہاری واجپئی اور لالو پرساد یادو ہیں، جن کے آئیڈیل ہیرو نریندر مودی، اٹل بہاری واجپئی اور لالو پرساد یادو ہیں، جن کے ہیرو، اور جو کلبھوشن کی گرفتاری پر کئی دن تک مغلظات بکتے رہے اور ایسے نفسیاتی نظر آئے کہ اپنے گھروں کے واش روم میں بھی یہ لوگ جے بجرنگ بلی اور جے شری رام کے گیت گاتے رہے
اور کلبھوشن کمینے کی گرفتاری نے ان سب کا کھانا پینا چین و سکون برباد کر رکھا تھا، اور کلبھوشن کی گرفتاری نے ان سب کا کھانا پینا چین و سکون برباد کر رکھا تھا۔ اور مہناز صاحبہ، یہ بات خالد محسن فہیم کے لوگوں نے ہی بتائی کہ یہ تینوں تو کلبھوشن اور بھارت کی چاہت میں پاگل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ لوٹ مار اور زمینوں پر قبضے اور ڈرگس کے زہر پلا کر اور دیگر سنگین جرائم کر کے یہ ظالم لوگ تکلیفیں تو میرے ہم وطنوں کو دیتے ہیں اور گیت انڈیا کے گاتے ہیں، اور وطن عزیز کو دیمک کی طرح سے چاٹنے والے راہ کے یہ ایجنٹ اور یہ منافقین باہر آ کر پبلک میں خود کو محب وطن ہونے کا ڈھکوسلا کرتے ہیں۔ لہذا مہناز صاحبہ، آپ خالد محسن فہیم جیسے تجربے کار اور شاطر کرمنل ٹولے سے ترک تعلق کر لے، یا پھر اللہ کے واسطے آپ ٹیچنگ جیسا معزز پیشہ ہی چھوڑ دیں۔ اور آج برقع 29 نومبر 2020 بروز اتوار کا دن ہے، اور آپ سب کو اس سچائی کا بخوبی علم ہونے کے ساتھ ساتھ کورنگی پی این ٹی سوسائٹی کے ہزاروں پڑھے لکھے عوام اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں کہ آج سے ٹھیک 1 سال قبل اور آج ہی کی تاریخ یعنی مورخہ 29 نومبر 2019 کو نماز عصر اور مغرب کے درمیان KIA یعنی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی پولیس نے ایک مکان پر چھاپا ڈال کر وہاں سے معروف ڈرگس ڈیلر عمار والدختر اعوان کو اس کے بنگالی دوست افضل کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا، اور جس گھر میں یہ ظالم شخص عمار اعوان گھر کی مالکہ سمیت پورے علاقے کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور 4 بار طلاق دینے کے باوجود بھی اپنے غلیظ فائدے کے لیے اپنی کنجری کرن کے ساتھ نہ جانے کب سے یہ تجربہ کار فراڈی، چور، چیٹر اور دھوکے باز شخص عمار والدختر اعوان کورنگی اور بالخصوص پی این ٹی سوسائٹی کے لوگوں کی رگوں میں ڈرگس کا زہر پوری رفتار سے بھرتا آ رہا تھا کہ 29 نومبر 2019 کو یہ انٹرنیشنل فراڈی عمار اعوان پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بری طرح سے ناکام ہو کر دھر لیا گیا، تو پولیس نے اس پر FIR نمبر 1489/19 کاٹی اور عدالتی سے جیل بھیج دیا۔ واضح رہے کہ دونوں کرمنل بھائیوں کے خلاف ایک مزید FIR نمبر 142/20 کورنگی 4 نمبر کے تھانے میں بھی درج ہے، مگر ڈیٹ والے دن ان دونوں ڈرامے باز کرمنل بھائیوں کو کرونا آ لیتا ہے۔ لگتا ہے پورے پاکستان میں کرونا صرف انہی پر آیا ہے، جو کہ عدالت میں ڈیٹ والے دن ان کو آ جاتا ہے اور ان کے وکیل صاحب جو ہے کرونا کا وہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیتے ہیں۔ خیر،
ان سب کے کرائمز کا چرچا جو کہ پہلے سے ہی عام تھا، تو ایسے میں ڈرگس جیسے خطرناک نشے کا نام سن کر ان ظالموں کے خلاف عوام کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اور لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو اس دوران چند بزرگ صاحبان یہ کہتے نظر آئے کہ چور کا بھائی گرا کٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پرانی کہاوت ہے کہ چور کا بھائی گرا کٹ ہوتا ہے۔ تو ڈرگسٹ عمار آوان کا سائلنٹ کرمنل بھائی ملا افتخار کہاں ہے؟ اور ممکن ہے کہ ملا افتخار بھی اپنی نازش کو ڈھال بنا کر اور بائک پر سوار ہو کر ڈرگس کے پارسل سپلائی کرتا رہا ہو، اور اپنے ایکٹر بھائی عمار آوان کی طرح ملا افتخار بھی علاقے کی عوام کی نظروں میں شرافت کی ایکٹنگ کرتا رہا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ عمار آوان کے بڑے خالو معروف لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کو آخر کس ملک کی پولیس اور کب گرفتار کرے گی؟ اور لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ عمار آوان کے خالو معروف لینڈ گریبر فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کو آخر کس ملک کی پولیس اور کب گرفتار کرے گی، جو اپنی گفتار اور رکھ رکھاؤ سے ٹپوری اور موالی نظر آنے والے انگوٹھا چھاپ فہیم، جس کے پاس معقول تعلیم ہے اور نہ ہی کوئی ہنر ہے ماں سوائے جرائم کے نت نئے ہنر، جس میں پھل پھول کر ڈرگس کا یہ ڈان لینڈ گریبر فہیم آج کورنگی سمیت پورے کراچی میں اور ملتان میں بھی درجنوں پلاٹوں، مکانوں، دکانوں، واٹر پلانٹس اور شاپنگ سینٹرز کا مالک بن چکا ہے۔ اور آج یہ حال ہے کہ اپنے کام کو منظم انداز میں چلانے کے لیے فہیم نے خالد محسن اور ان جیسے درجنوں بھتہ خور گنڈے اور ٹارگٹ کلر کورنگی سمیت پورے کراچی میں چھوڑ رکھے ہیں، اور جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور جس کے بعد PNT چوک اور بڑے پارک پر لوگوں کی جمع بھیڑ کو دیکھ کر وہاں پر رک گیا، جو کہ علاقے میں کرائمز پھیلنے پر ان بھتہ خور ڈرگس ڈیلر، لینڈ گریبر اور ڈکیت ٹولے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف سے فکر مند ان ظالموں کو بد دعا دیتے نظر آئے کہ ایک جگہ پر چند بزرگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ انتہائی کرمنل اور بھکاری اور ریجیکٹڈ پرسن اختر آوان اور سلیم کی غلاظت نے ہماری اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نیک دل میڈم سیدہ غوثیہ فرزانہ کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جو کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتی رہی ہیں، کیونکہ میڈم کے والد
محترم سید منظور حسن صاحب تو انتہائی سیدھے آدمی تھے، مگر میڈم جیسی ذہین خاتون نے عمار اور افتخار کے باپ کے کرائمز کا پتہ چلتے ہی شروع میں ہی انہیں چلتا کر دیا تھا۔ تو ایک بزرگ بولے کہ ملا افتخار تو وہی ہے نا جسے میڈم نے کئی سال قبل اپنے والد سید منظور حسن صاحب کے ساتھ اور پولیس کی مدد سے ملا افتخار کو جوتے مار کر اور ذلیل کر کے اپنے گھر SC69PNT سے نکال باہر کر دیا تھا، جس پر تمام لوگوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ بزرگوں کی ان باتوں نے مجھے ان کی جانب متوجہ کر لیا، تو میں نے کہا کہ جناب، مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ سب کے اس جملے نے مجھے چونکا دیا ہے کہ بھکاری باپ، یہ بھکاری باپ، کیا آپ مجھے اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ تو ایک پروفیسر صاحب بولے، ضرور ضرور، آپ تشریف رکھیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب بولے کہ وہ اپنی فیملی سمیت کراچی کے کئی پوش علاقوں میں ٹیننٹ کی حیثیت سے رہائش اختیار کر چکے ہیں اور گزشتہ کئی سال سے PNT سوسائٹی میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ اب سے 4 دہائی قبل کی بات ہے کہ انہوں نے طارق روڈ، بہادر آباد اور گلشن کی جامع مسجدوں میں 2 مختلف افراد کو نیت نئے انداز میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک روز ناظم آباد گول مارکیٹ اپنے عزیز کے گھر ان کا جانا ہوا، تو وہاں کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ نے 2 افراد کو گھیر رکھا ہے، اور دونوں کے پاس بوری میں نئے اقسام کے جوتے اور دیگر قیمتی سامان بھرا ہوا ہے، اور وہاں کی عوام نے دونوں کو چوری کرتے ہوئے دیکھ کر، اور وہاں سے وہ لوگ فرار ہونے والے تھے کہ رنگے ہاتھوں پکڑ کر دونوں کو اچھی طرح سے دھو کر پولیس کے حوالے کر دیا، اور تلاشی کے دوران پتہ چلا کہ ایک کا نام اختر اعوان اور دوسرے کا نام سلیم ہے۔ غدار عمار نے واقع 29 اور 30 ستمبر کے ذمہ داروں اپنے کرمنل خالو خالد، محسن اور فہیم کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے مجھے جعلی اریسٹ وارنٹ اور ڈبلنگ FIR دے کر وقتی طور پر تو بچا لیا تھا، مگر یہ اس اللہ کی، اس رب کی شان کریمی ہے کہ وہ کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس اللہ نے ان تمام ظالموں کی جیل سے زیادہ بدتر بنا دی، اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک اچھے شہری اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میرے اس وائس نوٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں فارورڈ کریں اور اپنے قومی ذمہ داری پوری کریں۔ من جانب ظفر اقبال، غوثیہ فرزانہ مرحومہ کے ہسبینڈ کی طرف سے، آج مورخہ 29 نومبر 2020 بروز اتوار کو۔ اللہ حافظ۔ مورخہ 30 ستمبر 2020 کے میرے وائس نوٹ کے بعد، جو کہ میں نے ان سب کی آکوپیشن یا ڈیزگنیشن کہہ لیں، اس کے ساتھ میں نے لینڈ گریبر، کٹ پرس، بھتہ خور
اور ٹارگٹ کلر، ڈکیٹ اور ڈرگس ڈیلر گروپ کی پک واٹس ایپ کی تھی، تو جس کے بعد میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ان سب کی پک ملتان کے 40,000 لوگوں تک وائرل کر دی. الحمدللہ، تھینکس ٹو اللہ. 40,000 لوگوں تک ان کی پکیں ان کی ڈیزگنیشن کے ساتھ وائرل کر دی. تو کرونا کے سبب کاروباری مندی اپنی جگہ، مگر لارج اور میڈیم سائز کے پیمپرز کی فروخت میں کافی اضافہ سننے میں آیا ہے، بالخصوص ملتان میں اور کراچی میں بھی یہ اضافہ سننے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے. اور ادھر کورنگی کی مارکیٹوں اور بالخصوص بازاروں میں لارج اور میڈیم سائز کے پیمپرز کی فروخت میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور دکانداروں میں، کاروباری حضرات میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. تو اچھا ہے کہ مارکیٹ مستحکم رہی پیمپرز کی، اور انڈسٹری کو بھی استحکام ملے گا اور کاروبار اچھا ہوگا. اور آئندہ بھی امید ہے کہ پیمپرز کا کاروبار خاصا اسٹیبل رہے گا. تو جن کے پاس ابھی فی الحال کوئی کام نہیں ہے، تو وہ ان کے گھروں کے پاس پیمپرز 1 گروز 2 گروز خرید کے ان کے گھروں کے پاس لگا لیں. الحمدللہ ناکامی نہیں ہوگی، فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان تجربے کار، شاطر اور پروفیشنل کرمنلز ٹولے کے حوالے سے میرے بیان کردہ حقائق، جو کہ 2012 سے اور 16 کے دوران میں مختلف لوگوں سے سنتا چلا آیا اور سنتا ہی رہا، جو کہ میں نے ظفر اقبال آپ سب کے علم میں مورخہ 30 ستمبر 2020 سے آج مورخہ 14 جنوری 2021 تک متواتر اپنے آڈیو اور ویڈیو وائس کے ذریعے آپ سب کے علم میں لاتا رہا، تاکہ سماج کو ان ظالموں کے شر سے بچا سکوں. باوجود اس کے کہ ان ظالم قوتوں کے پاس سننے میں آیا کہ حرام دولت کے انبار اور نادیدہ قوتیں ان کے ساتھ ہیں، جو کہ مجھے محسوس بھی ہوئی، مگر وطن عزیز پاکستان کو مختلف کرائمز اور بالخصوص ڈرگس سے بچانے کے لیے، ڈرگس جیسے خطرناک، جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں گھرانے تباہ و برباد ہو چکے اور زندگیاں برباد ہو گئیں، خاندان کے خاندان برباد کر دیے اس ظالم ڈرگس نے اور ان ظالم ڈرگس کے ڈان اور ڈرگس کے ڈیلروں نے. تو میری یہی کوشش رہی اور سوچ رہی کہ اس کام کو اور اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی میں نے حد الوسع کوشش کی. اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ سب لوگ میری نیک دل، بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی دولت نہیں، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی دولت نہیں. اور آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ میرے اس ٹاپک کہ آئی لو کرائمز فری پاکستان کو، میرے اس ٹاپک کو، جسے میں نے یوٹیوب چینل کا حصہ بنایا، تو آپ سب لوگ اسے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو سبسکرائبز کریں، تاکہ جرائم کی کمر مکمل طور پر ہم مل کر توڑ سکیں، جرائم کی کمر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.